عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں۔ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ معزز و موقر حکم صاحبان، لائق قدر اساتذہ کرام اور میرے دینی و ملی بھائیوں، آج کی اس ماہانہ انجمن میں میرا موضوع خطابت ہے علماء کا مقام و مرتبہ۔ میرے بھائیوں، علماء اس دنیا کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم ہستی اور ہمارے لیے ایک عظیم سرمایہ ہے، اس لیے کہ ان کے اندر وہ صلاحیت، وہ سمجھنے سمجھانے کی صلاحیت، وہ پڑھنے پڑھانے کی صلاحیت موجود ہے جو کہ جاہلوں کے اندر نہیں ہے۔ علماء اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کون کون سا کام حلال ہے اور کون کون سا کام حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر علماء کے مقام کو بلند کرتے ہوئے فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ تم میں سے جو ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ رب العالمین ان کو بلند درجہ عطا فرمائے گا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن و حدیث میں علماء کے مقام کو اتنا بلند کرنے کے باوجود آج ہمارے علماء کو ان کے مقام سے کوسوں دور کر دیا گیا ہے۔ آج حکومت و خلافت، سرداری علماء کے بجائے جاہلوں کو سونپ دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، کہ بے شک اللہ رب العالمین اس علم کو بندوں کے سینے سے اچانک نہیں نکالے گا، بلکہ اللہ رب العالمین علماء کو قبض کر کے اس علم کو ختم کر دے گا، یہاں تک کہ اس دنیا کے اندر کوئی ایک بھی عالم باقی نہیں ہوگا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، چنانچہ اس سے فتویٰ پوچھا جائے گا تو وہ فتویٰ بھی دیں گے بغیر علم، بغیر علم کے وہ غلط سلط فتویٰ دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ فضلوا واضلوا، وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ عالم کو چھوڑ کر جاہلوں کو سردار بنا دینا یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ بربادی قریب ہونے کی نشانی ہے۔ آئیے ذرا ہم اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں۔ آج علماء کے تعلق سے ہمارا کیا نظریہ ہے؟ ہمارا نظریہ ہے کہ عالم سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، ہمارا نظریہ ہے کہ عالم فرشتے کی شکل میں ہونا چاہیے۔ نہیں میرے بھائیوں، انسان کو عالم بنایا گیا ہے تو ان کے ساتھ انسان کی خطائیں بھی ہوں گی، انسان کی لغزشیں بھی ہوں گی، ان کے ساتھ انسان کی کمزوریاں بھی ہوں گی۔ آج اگر کسی عالم سے کوئی غلطی ہو جائے، آج مسجدوں کے امام سے کوئی بھول چوک ہو جائے، لوگوں کی اتنی جرأت، اتنی مجال ہے، زبان بے لگام ہو جاتے ہیں، لوگ چرچے کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، گدیوں پر، بیٹھکوں میں، مجلسوں میں۔ علامہ ابن عساکر دمشقی رحمہ اللہ ایک جگہ بڑی پوائنٹ کی بات لکھتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، ان کا یہ قول بڑا پیارا قول ہے۔ کہتے ہیں لحوم العلماء مسمومۃ، علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آئیے ہم اس کو قرآن کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جب ہم اپنے کسی بھائی کی غیبت کرتے ہیں تو گویا ہم اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو علامہ ابن عساکر کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب آپ کسی علماء کی غیبت کریں گے، جب آپ کسی علماء پر لعن طعن کریں گے، جب آپ کسی علماء کو گالی گلوچ کریں گے، تو صرف غیبت کا ہی گناہ آپ پر نہیں پڑے گا، بلکہ آپ اپنی دنیا و آخرت برباد کرنے کی راہ پر چل رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زہر ملی ہوئی چیز کھانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج ایک عالم کو دیکھ کر لوگوں کے پیٹ میں مروڑ کیوں پڑتی ہے؟ اس لیے کہ یہ عالم ماضی یاد دلا دیتے ہیں، یہ بیماریوں کا حل بتا دیتے ہیں۔ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں ایک عالم کا مقام، ایک عالم کا وقار کیا ہوتا ہے۔ ایک عالم جب زمین پہ چلتا ہے تو ایسے چمکتا ہے جیسے آسمان پہ 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ ایک عالم کو سلام کرنے کے لیے فرشتے جوگ در جوگ زمین پر اترتے ہیں۔ اپنے بیٹوں کو اسکول کالج کی خلافتوں میں ڈالنے
والوں کان کھول کر سن لو، اللہ کی قسم اگر تمہیں کسی طالب علم کی عظمت کا پتہ چل جاتا، اگر تمہیں کسی حافظ حدیث کی عظمت کا پتہ چل جاتا، اگر تمہیں کسی حافظ قرآن کی عظمت کا پتہ چل جاتا تو تم اسکول کے کالے دروازے پر اپنے بچے کو نہ بھیجتے، اپنی بچوں کو نہ بھیجتے، تم مدرسوں کے دروازوں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے۔ ذرا یاد کریں صحابہ کرام کو، ذرا یاد کریں تابعین و تبع تابعین کو، ذرا یاد کریں ہمارے اسلاف کو کہ کس قدر ان کے اندر علم حاصل کرنے کا وہ ذوق و شوق، وہ ولولہ، وہ پیشن اور وہ جذبہ تھا کہ وہ ایک ایک حدیث کے لیے ہزاروں سینکڑوں میل کا سفر کیا کرتے تھے، مہینہ مہینہ بھر سفر کیا کرتے تھے۔ آخر کیوں؟ ان کو پتا تھا یہ علم زندہ ہے تو دین زندہ ہے، جب یہ علم مٹ جائے گا تو دین بھی مٹ جائے گا، اور جب دین مٹ جائے گا تو اللہ اس روئے زمین کو ہلاک و برباد کر دے گا، اسے تباہ کر دے گا۔ اس دنیا کو قائم رکھنے والی چیز صرف اور صرف علم ہے، قرآن کا علم ہے، سنت کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے۔ ان علوم کی برکت ہے روزی اتر رہی ہے، ان علوم کی برکت ہے چاند چاندنی دے رہا ہے، ان علوم کی برکت ہے سورج میں تپش ہے، ان علوم کی برکت ہے بارش برس رہی ہے، ان علوم کی برکت ہے زمین سے غلہ نکل رہا ہے۔ اللہ کی قسم جب علماء ختم ہو جائیں گے تو اللہ آسمان سے بارش نہیں برسائے گا اور زمین پہ رہنے والے کو کتے سور کی شکل میں تبدیل کر دے گا، اس لیے کہ زنا عام ہوگا، گانے بجانے عام ہوں گے، چوریاں عام ہوں گی۔ دنیا والوں تم ان علماء کو ختم نہیں کر سکو گے انشاءاللہ، اس لیے کہ اگر ان کا خاتمہ ہو جائے تو پھر تمہارا بھی وجود سرے سے ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء کی موجودگی کو غنیمت جانیں، ان کی قدر کریں، ان کی عزت و احترام کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو اپنے علماء کی قدر کرنے اور خصوصاً ہم طلباء کو اپنے اساتذہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔